الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعائیں سرکار امام سے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. عرض کر رہے تھے کہ دنیا میں دو سوچیں اور دو نظام حاکم ہیں. ایک نظام معاش کی بنیاد پر چلتا ہے اور ایک نظام معاد یعنی قیامت کے نظریے کے بنیاد پہ چلتا ہے. معاش کا جو نظام ہے وہ خود خواہی، خود پسندی، خودی کا اظہار، سیلفشنس کے تصور کا نظام ہے، جس نظام میں انسان صرف دکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں، کسی بھی صورت میں مجھے خود کو دکھانا ہے. اب وہ دیکھنا اور دکھانا ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس دولت ہو. اب غریبوں میں اگر چمکنا ہے تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اور وزیروں میں اگر چمکنا ہے تو بڑا عہدہ ہونا چاہیے.
اور ملکوں میں اگر چمکنا ہے تو سپر پاور ہونا چاہیے۔ اب اس چمک اور دھمک کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، یعنی اگر اسے مال بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، اور اس مال کے لیے اگر اس کو رشوت دینی پڑی تو رشوت دے گا، اگر رشوت لینی پڑی تو رشوت لے گا، اگر اس مقام اور اتنے بڑے گھر کو بنانے کے لیے بھائی کا حق کھانا پڑا تو کھائے گا، بہن کا حق لوٹنا پڑا تو لوٹے گا، اس لالچ کے چکر میں کسی کا مال ہڑپنا پڑا تو ہڑپ لے گا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے کہ اپنے معاش کو مضبوط کرے۔ اب اس مضبوطی کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں دیکھا جاؤں، تاکہ میرا نام لیا جائے، تاکہ میں کائنات میں پہچانا جاؤں، کہ جس کے لیے قرآن نے اس طرح ذکر کیا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، اے انسان جاہلی زمانے کی طرح خود کو برج نہ بنا۔ آج کون سا برج مشہور ہے؟ برج خلیفہ، اور اس میں کون سا کمال ہے؟ تو دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اب یہ ان کا کارنامہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی بلڈنگ بنائی ہے۔ تو پاکستان میں آپ کے بلڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنائیں گے۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ لوگ بلڈنگیں بڑی بنائیں گے، مسجدیں بنی بنائیں گے، لیکن کردار چھوٹے ہوں گے، لیکن سوچیں چھوٹی ہوں گی۔ کمال یہ نہیں کہ تو دنیا میں بڑا گھر بنا ہے، کمال یہ ہے کہ تیرا گھر جنت میں حسین کے ساتھ ہو۔ کمال یہ نہیں کہ دنیا میں تمہاری دوستی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا ایم پی اور ایم این اے سے ہے، کمال یہ ہے کہ تمہاری دوستی حسین اور آل حسین سے ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، میری دوست، میرا دوست اور میری دوستی ان سے ہے جن کی دوستی حسین سے ہے۔ یہی تو وہ مقام تھا کہ جناب عمر حسرت سے کہنے لگے کہ کاش یہ مقام مجھے ملتا۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا رہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس کے لیے خدا دعویٰ کرے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ تو کسے پسند کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ خدا کسے پسند کرتا ہے۔ یہ جھگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میں بڑا مولائی، وہ کہتا ہے میں بڑا مولائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسے علی اپنا مولائی کہیں یہ مقام فضیلت ہے۔ تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، جب تک سوچ نہیں بدلے گی تو یہ ایک نظام تھا جس کا نام ہم نے رکھا معاش، جو صرف معاش کو بنانا چاہتا ہے۔ اور معاش کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ اس انسان کو دیکھا جائے۔ اب انڈیا کے اندر بڑی پیسے والی فیملیز ہیں جن میں سے ایک امبانی گروپ ہے، جو دنیا کا مالدار ترین گروپ ہے۔ وہ اپنے مال کے ذریعے، دیکھیے نا، یہ مال انسان کی عزت نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اب وہاں کے بڑے بڑے ایکٹرز جو ہیں، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، کرتے دھرتے، آپ دیکھیں گے وہ ان امبانیز کے سامنے جو ہیں نوکروں اور غلاموں کی طرح پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی معاش انسان کو انسان کا غلام بنا دیتا ہے۔ اب ویلیو اس شخص میں نہیں ہے، یہ جو اس کو جھکا رہا ہے یہ مال ہے، یہ پیسہ ہے۔ آج یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور کل یہی حال مال جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا لوگ کس کے سامنے جھکیں گے؟ آپ کے سامنے جھکیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، لوگوں کا 60-70 سال جھکنا اچھا ہے، احترام کرنا اچھا ہے؟ دنیا میں مال ہوگا تو لوگ عزت کریں گے نا۔ یہ احترام جو 60-70 سال والا ہے یہ اچھا ہے، یا لوگوں کا وہ احترام اچھا ہے جو قیامت میں ہمیشہ کے لیے تجھے نصیب ہو؟ قیامت کا دن ہے یوم الحسرت، ہر بندہ وہاں پر حسرت کھائے گا۔ کس کو دیکھ کر حسرت کھائے گا؟ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایسے مومنوں کو دیکھ کر حسرت کھائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ پھر دعائے ندوہ میں اضافہ ہوا، شیعتی، میرے جو شیعہ ہیں، علی منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ کائنات کا ہر بندہ شیعت کے وجود پر حسرت کھائے گا، باکرداروں کے وجود پر حسرت کھائے گا، اور اس کی حسرت اور دنیا کی حسرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں کی حسرت انسان کے جسم کو سکھا دیتی ہے، وہاں کی حسرت عذاب بن جائے گی، کیونکہ یہاں کی حسرت کا پھر بھی ازالہ ہے۔
حسرت ہے تو ازالہ کر سکتے ہو، لیکن وہاں کی حسرت کا کوئی ازالہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اے انسان، یہی قیمتی سال تجھے دیے گئے جو 60-70 سال ہے۔ سوال یہ ہے تو اپنی زندگی کو مینیج کس طرح کرتا ہے؟ کیا علی کی طرح زندگی گزارتا ہے یا زندگی ان کی طرح گزارتا ہے جنہوں نے مخالفت علی میں گزار دی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نظریہ تھا معاش کا۔ اب یہاں پر شبہے اٹھتے ہیں کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمائیں نہیں، پیسے جمع نہ کریں، نوکریاں نہ کریں۔ میں کہتا ہوں نہیں۔ دوسری طرف معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے پاس بہترین دنیا بھی ہونی چاہیے، بہترین آخرت بھی ہونی چاہیے۔ یہی دعا تو کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر۔ بہترین سواری تمہارا حق ہے، بہترین گھر تمہارا حق ہے، بہترین لباس تمہارا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور تصور ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ جب بھی معصومین کی زیارت پہ آپ جاتے ہیں، یہ 4 جملے، یہ 4 صفات معصوم کی زیارت میں ہوتی ہیں۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، پڑھا نہیں۔ کہیں پر بھی قرآن میں نہیں ہے کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں۔ لفظ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ آپ نے نماز کو قائم کیا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ دی، وامرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دی، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی آپ نے لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کے لیے کہا۔ اب معروف یہ 4 جملے ہیں۔ اب کسی مومن سے پوچھا جائے اقمت الصلاۃ، ہاں مولانا نماز پڑھتا ہوں۔ امر بالمعروف، ہاں مولانا نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ نہیت عن المنکر، ہاں مولانا میں لوگوں کو برائی سے روکتا ہوں۔ وآت الزکاۃ کا کیا ہوا؟ زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہ مولانا شیعوں میں تو زکوٰۃ ہے چند چیزوں پہ، تو میں تو کوئی کاشتکاری نہیں کرتا، میری تو کوئی کشمش نہیں، میرا تو کوئی گندم نہیں، میری تو کوئی کھجوریں نہیں، اس نے یہ کہہ کے زکوٰۃ کو بلا دیا۔ حالانکہ اس آیت میں اور اس جملے میں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو زمینوں والی زکوٰۃ ہے۔ عجیب مقام فکر ہے پورے قرآن میں، جہاں جہاں خدا نے کہا اقام الصلاۃ وہیں کہا وآت الزکاۃ۔ اتنا زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور شیعہ اس زکوٰۃ سے غافل ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ زکوٰۃ بھائی کھیتی باڑی والی زکوٰۃ ہے اور اس کو دیکھ کے بلا دیتا ہے۔ ہاں یہی تو ہماری ذہنوں میں ہے۔ اور عجیب مقام فکر ہے، اتنا زکوٰۃ کا ذکر، کوئی قرآن کی ایسی صورت نہیں، یہاں نماز، یہاں زکوٰۃ، یہاں زکوٰۃ، یہاں نماز، اور یہاں تک کہ جب ولایت علی کی باری آئی تو آواز آئی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اس کی اطاعت کرو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ یعنی آپ کے مولا کا بھی تعارف کروایا جا رہا ہے تو زکوٰۃ سے کروایا جا رہا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ انگوٹھی دینا کیا زکوٰۃ تھی؟ کیا مولا نے کھجور دی تھی، کشمش دی تھی؟ غریب کو، غریب کی مدد کرنا زکوٰۃ کا نام ہے۔ کوئی بھی کسی کی بھی مالی امداد کرنا۔ اب اس زکوٰۃ میں خمس بھی ہے، اس زکوٰۃ میں صدقہ بھی ہے، اس زکوٰۃ میں خیرات بھی ہے، اس زکوٰۃ میں وہ زمین کی جو زکوٰۃ نکالتے وہ بھی ہے۔ زکوٰۃ ایک لفظ کلی ہے کہ میرا سلام ہو ان پر جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھانا، یہ زکوٰۃ ہے۔ سفرے پر بیٹھیں اور کسی مسکین کے دروازے پر دستک آ جائے اور مولا اپنا کھانا چھوڑ کے اس مسکین کو دیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ وآت الزکاۃ ہے۔ اے انسان، کیا تو زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ کسی بھی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ زکوٰۃ کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اپنے مال سے کتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں؟ آپ بھی سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ بھی سن رہے ہیں، ہم اپنے مال سے کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ جناب کے اکاؤنٹ میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں۔ احسان کرتا ہے لوگوں پر کہ میں رمضان میں چند لوگوں کو راشن دیتا ہوں۔ یہ سیرہ علی تو نہیں ہے۔
امام فرماتا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جتنا بچتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر. یہ ہے نظریہ معاد، یہ ہے نظریہ قیامت. لیکن ہم جب معاش میں جکڑے ہوں گے، میرا یہ نظریہ ہوگا کہ صرف مجھے اپنا مال جمع کرنا ہے. پوری کوشش یہ ہے کہ میرے بینک میں جو پیسے ہیں جتنے اس کے زیرو بڑھتے ہیں مجھے بڑھانے. حالانکہ پوری زندگی زیرو بڑھاتا ہے اور خود بھی زیرو ہی رہتا ہے. لیکن اگر اس زیرو کو دیتا کسی غریب کو تو خدا ایسے ہیرو بنا دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ نہیں ہے ہماری زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ ہے خیرات. کماتا کتنا ہے؟ ایک تو مڈل کلاس طبقہ ہے جو بیچارہ اپنے خرچوں میں پورا ہے، لیکن کچھ لوگ امیر ہیں، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. سوال یہ ہے وہ کتنا راہ خدا میں اس قوم پر، اس قوم کے غریبوں پر، اس قوم کے غریب سیدوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں. اچھا، سب سے اہم بات، یہ مومن دعا کرتا ہے کہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے. وہ کون سے زخم ہیں؟ کون سا حال غم ہے؟ دکھائیں گے تو مولا تمہیں کہ جو غم امام زمانہ کو ہم نے دیے، جو زخم اس امام نے لیے، کتنی ہم نے اپنے مولا کی مدد کی. شعار دینا، نعرہ مارنا بڑا آسان ہے، لیکن ان شعاروں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. ذرا سوچی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انتظار کا مطلب کیا ہے. حدیث معصوم ہے کہ افضل الاعمال، سب سے بہتر عمل، سب سے بہتر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب سے بہتر عمل انتظار الفرج، امام کا انتظار کرنا ہے. جب لفظ عمل آیا، سب سے بہتر عمل، عربی ہے نا، سب سے بہتر عمل. عمل ہے ایکٹیویٹی کا نام. بے عملی انتظار نہیں ہے. انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک ایکٹ ہے، انتظار ایک ایکشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ انتظار کون سا ایکشن ہے؟ ایک مرتبہ ہم انتظار انگلش میں کہتے ہیں ویٹنگ. ویٹ کرو. ویٹ کرنے کا مطلب بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جہاز کی ٹکٹ لی، 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچے، 1 گھنٹہ پہلے ٹرین کے لیے پہنچے، 25 منٹ پہلے بس کے لیے پہنچے. ویٹنگ ہال میں کیا کرتے ہو؟ ویٹ کرتے ہو. کس کا ویٹ کرتے ہو؟ جہاز کا ویٹ کرتے ہو. آج کا شیعہ امام زمانہ کا ایسے ویٹ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تاکہ امام آئے. جبکہ امام کیا فرماتے ہیں کہ انتظار ایک عمل ہے، اور سب سے بہتر عمل ہے انتظار کرنا. ویٹ کرنا نہیں، عمل کرنا. مولا کیا عمل کروں؟ اپنی دعاؤں میں دیکھ لیجئے. دعا کیا کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما، مجھے مولا کا ناصر اور ناصرین میں شمار فرما. مومن خود سے پوچھے تو صحیح، کیا امام آئیں گے تو کیا فوج لے کر آئیں گے؟ مولا آئیں گے تو کیا کوئی بڑی لشکر لے کر آئیں گے؟ نہیں. تو لشکر میں شامل فرما کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے میرا لشکر موجود ہے، تو شامل ہو جا. ان فیوچر کیوں کہتا ہے کہ شامل فرما؟ نہیں، تو میرا لشکر موجود ہے تو شامل ہو جا. لشکر کا کام کیا ہے؟ لشکر دفاع کرتا ہے. کس چیز کا دفاع کرتا ہے؟ پاکستان کی فوج کس چیز کا دفاع کرتی ہے؟ افواج پاکستان کس چیز کا دفاع کرتے ہیں؟ سرحدوں کا، زمینوں کا. انچ انچ اس پاکستان کی زمین کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فوج پر ہے. ٹھیک ہے، تو جس زمین اور جس ملک کے سرحدوں کا فوج دفاع کرے، اس ملک کے باشندوں پر کیا فرض ہے؟ کہ اس ملک کی فوج کو سپورٹ کریں، مورلی سپورٹ کریں، فائنینشلی سپورٹ کریں، اخلاقی سپورٹ کریں. کیونکہ جس ملک کی فوج بلند ہوگی اس ملک کی حفاظت بھی اتنی مضبوط ہوگی. جس ملک کی فوج کمزور ہوگی اس کا حال افغانستان جیسا، لیبی جیسا، یمن جیسا ہو جائے گا. لیکن اگر فوجیں مضبوط ہیں، اگر سرحد مضبوط ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کا مال بھی بچے گا، آپ کا ناموس بھی بچے گا، آپ کی عزت بھی بچے گی. کیونکہ دشمن جب حملہ کرتا ہے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ غارت کرتا ہے، عزتوں کو لوٹتا ہے، جوانوں کو مارتا ہے. تو سرحد کے بچنے سے کیا ہوا؟ 3 چیزیں میری بچ گئی، مال بچا، ناموس بچا، عزت بچا. یہ 3 چیزیں تو دنیا سے ان کا تعلق ہے.
ایک چیز اور ہے کہ جس کے بچنے سے میری قیامت بچتی ہے۔ یہ فوج تمہارے مال کو بچا سکتی ہے، ناموس کو بچا سکتی ہے، عزت کو بچا سکتی ہے، لیکن ایک اور فوج، امام زمانہ کی فوج کا مطلب کیا ہے؟ اماموں کا کام کیا تھا؟ حسین ابن علی کا کام کیا تھا؟ جو تم دعا کرتے ہو کہ مجھے ناصر حسین بنا، اس فوج کا کام کیا ہے؟ وہ فوج امام زمانہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ سرحد امام کیا ہے؟ سرحد مولا کیا ہے؟ فرمایا ڈیوٹی ہے ہر امام کی اور ہر ولی کی اور ہر نبی کی اور ہر رسول کی کہ وہ اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ امام سپہ سالار ہے اس فوج کا، نبی سپہ سالار ہے اس فوج کے، انبیاء سپہ سالار ہے ان افواج کے جو افواج دین خدا کی سرحد کی حفاظت کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج تو شامل ہو جاؤ اس فوج میں۔ کون سی فوج؟ جو فوج دین کی حفاظت کرے۔ دین اگر بچ جائے تو کیا بچتا ہے؟ حیا بچتا ہے۔ دین اگر بچ جائے تو کیا بچتا ہے؟ غیرت بچتی ہے، جسے ہم غیرت دینی کہتے ہیں۔ دین اگر بچ جائے تو کیا بچتی ہے؟ انسان کی قبر بچتی ہے۔ دین اگر بچ جائے تو کیا بچتا ہے؟ انسان کی قیامت بچتی ہے۔ لیکن اگر دین تباہ ہوا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیلتی ہے، بے غیرتی پھیلتی ہے، معاشرے میں حرام کا لقمہ پھیل جاتا ہے۔ اب آئیے ظاہراً اپنے معاشرے میں آئیے، ہے کہیں امام زمانہ کی فوج؟ اگر فوج ہوتی تو معاشرے میں بے حیائی ہوتی؟ اگر فوج ہوتی تو معاشرے میں یہ ناچ یہ گانا ہوتا؟ اگر امام کی فوج مضبوط ہوتی تو تمہاری شادیوں میں گانے ہوتے؟ اگر امام زمانہ کی فوج مضبوط ہوتی تو اتنی آوارہ گردی ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ تو عمل یہ بتا رہا ہے کہ مولا کی فوج کمزور ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا فوجی ہیں کہاں جن کو میں مضبوط کروں؟ کون سی چیزیں دین کو مضبوط کرتی ہیں؟ مدرسے دین کو مضبوط کرتے ہیں، مسجدیں دین کو مضبوط کرتی ہیں، حوزہ یا علمیہ دین کو مضبوط کرتے ہیں، علماء دین کو مضبوط کرتے ہیں، طلباء دین کو مضبوط کرتے ہیں، دینی تنظیمیں دین کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو یہ جتنے میں نے نام لیے یہ امام زمانہ کی فوج کے مورچے ہیں۔ جب دین پہ اٹیک ہوتا ہے تو لوگ دین پہ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ دین پر اٹیک نہیں کرتے، مولوی پہ اٹیک کرتے ہیں، تنظیم پہ اٹیک کرتے ہیں، مدارس پہ اٹیک کرتے ہیں، مساجد پہ اٹیک کرتے ہیں، امام باڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں، منبر پہ اٹیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ دین کے مورچے ہیں۔ تو اگر عوام میں سے دین کو ختم کرنا ہے مورچے کو تباہ کر دو، عوام میں سے دین کو ختم کرنا ہے مولویوں کو ختم کر دو۔ اور سب سے زیادہ چٹکلے لطیفے کن پہ بنتے ہیں؟ مولویوں پہ۔ اور اللہ کا شکر ہے شیعہ مولویوں پہ تو نہیں بنتے۔ اللہ پوری کی سوشل اسٹڈی جب آپ کریں گے نا کہ اتنے لطیفے مولویوں پہ کیوں ہیں؟ لفظ مولوی نہیں، ملا پہ۔ ہاں، کوئی کھاؤ ہو، کوئی پیٹو ہو، کہا جاتا ہے مولوی ہے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ ابتدا سے انہوں نے کہا کہ دین کا مذاق اڑاؤ، اور مظاہر دین کون ہے؟ علماء ہے۔ دین کا مظہر مولوی، مولوی کو خراب کر دو، مولوی خراب ہو گیا تو دین خراب۔ یہ جوان کہے گا اسے فالو کروں، جس کا 4 فیٹ کا پیٹ ہے، جو سفرے پہ بیٹھتا ہے، اسے تمیز نہیں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، تو ان کو خراب کر دو، ان کو خرید لو۔ جب مولویوں کو خرید لو گے تو دین پہنچانا تو ان کی ذمہ داری ہے۔ جس ملک کی فوج بک جائے، دین خدا کی افواج کو خرید لو، تو انہوں نے سعودی عرب کے ملوں کو خرید لیا۔ دین تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین بدنام ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین میں ٹیررزم بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ دین میں دہشت گردی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ دینی ملوں سے لوگ ڈرنے لگے کہ نہیں لگے؟ آپ کو ایک بڑی پکچر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایران کا انقلاب آیا، امام خمینی نے ایک نعرہ مارا، کہا نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، یعنی نہ شرق کا نظام ہم لیں گے نہ غرب کا۔ 2 نظام تھے اس دنیا میں، ایک شرق کا نظام، غرب کا نظام، یعنی نہ رشیا نہ امریکہ، نہ رشیا نہ برطانیہ، ہم ایک نیا نظام بنائیں گے جس کو کہا نظام اسلامی۔ افسوس ہے وہ نظام اس طرح چل نہیں سکا جو امام خمینی کا خواب تھا۔ کہا کہ نظام اسلامی ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، دشمن ڈر گیا۔ انہوں نے دنیا کو ایک سسٹم دیا تھا نا،
پارلیمانی سسٹم جس پہ پاکستان چلا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم تھا ہی نہیں، تو ہم نے سسٹم کو ایڈوپٹ کیا، بنایا خود نہیں، ایڈوپٹڈ سسٹم ہے۔ یا پریزیڈنشل سسٹم، صدارتی نظام، وہ امریکہ میں چلتا ہے، وہ دو سسٹم تھے۔ انہوں نے کہا ایک نیا سسٹم ہے، انہوں نے کہا ہم نے دنیا کو خود سسٹم دیا۔ سسٹم دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے حکومت کرے گے جیسے ہم چاہتے ہیں، ان کے ملکوں کو، ان کے نظام کو، ان کے میڈیا کو، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو سارا ہم خود ہینڈل کریں گے۔ تو انہوں نے ایک سسٹم دیا۔ اب ایک نیا سسٹم بنا دنیا میں، جب آپ سوشل اسٹڈی میں جائیں گے، ایک نیا سسٹم، جیسے لبرلزم تھا، کمیونزم تھا، یہ سارے ازم بنے نا، بنتے 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 اب جس ازم میں، لبرلزم میں ہم رہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ازم کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک اور ازم امام خمینی نے دیا جسے اسلامزم کہیں، آپ کہیں اسلامی نظام۔ اب خمینی کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو، کہ اٹلی، فرانس، UK، امریکہ کے لوگ بھی کہیں کہ ہمیں ایسا نظام چاہیے، وہ نظام جس میں عدل ہو، وہ نظام جس میں رات میں کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ نظام جس میں جزا اور سزا کا قانون ہو، ایک بہترین نظام۔ اس نظام کو بنانے کے لیے شہداء بیٹھے ہوئے ایک الگ کہانی ہے، خواب ملا۔ امریکہ ڈر گیا، انہوں نے کہا اگر ایک ملک اپنے ملک میں خود ساختہ اسلامی نظام لاتا ہے تو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں 40-50، وہ بھی اسی نظام کو فالو کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اپنے ملک میں شریعت کا نظام چاہیے، قرآن کا نظام چاہیے، سنت کا نظام چاہیے، یہ نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ یہ مشہور ہے نا کہ ضیاء الحق جب ایران گیا اور انہوں نے خمینی سے ملنے کی خواہش کی تو مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو جا کر پیغام دو، میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خمینی نے جواب دیا پہلے اس نظام کو اپنے چہرے پر تو نافذ کرو، پھر ملک پہ نافذ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کاپی کرے، پاکستان کاپی کرے، عرب ممالک کاپی کرے، مصر کاپی کرے، لیبی کاپی کرے، تو پھر تو یہ سارے ممالک میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، میرا جتنا انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور اسلامی نظام بناؤ جس کو دنیا میں ابھارو۔ مثلا ایران میں ایک اسلامی نظام آیا، حاکم وہ تھا جو داڑھی رکھتا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، یہ ایک رول ماڈل تھا عوام کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک اور نظام بناؤ۔ اچھا کہاں بنائے؟ کہا اسی ملک کے ساتھ افغانستان میں بناؤ۔ انہوں نے افغانستان میں طالبان کو مدد کی اور طالبان کی حکومت وہاں پہ آ گئی 90s میں، 5-6 سال اس کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ سعودی عرب سے ڈالرز کے جہاز بھر بھر کے پاکستان آتے تھے، کتاب میں لکھتی ہے کہ ڈالرز وہاں سے آتے تھے، مولوی بھیج دیے تھے، سوچ ہم ان کو دے رہے تھے جو وہابزم کی سوچ ہے کہ آپ کی ساری جو بارڈرز لائن ہے وہ خراب ہے۔ آج فوج کہاں پہ لڑ رہی ہے؟ بارڈرز پہ، تفتان کا ایریا، بلوچستان کے بارڈرز کا ایریا، KPK کے بارڈرز کا ایریا، کیونکہ یہاں پر وہی سوچ تھی جو سعودی عرب کی سوچ کہ اپنے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے ہی نہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں۔ یہ سوچ، یہ سعودی عرب کی سوچ ہے۔ سوچ بھی وہاں سے آ رہی تھی، پیسہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں کا پیسہ تھا کہ جہاز بھر بھر کے آتے تھے۔ اس حکومت کو بنایا گیا، ایم کیا تھا، ریزن کیا تھا؟ جب حکومت بن گئی طالبان کی، اب اس کا کریہ ترین چہرہ تھا جس کا لقب رکھا دولت الاسلامیہ، حکومت اسلامی۔ اب یہ اسلامی حکومت کیا کرتی تھی؟ دکھاتے خاتون کو پکڑا ہے اور اس خاتون کو پتھر مار رہے ہیں، ویڈیو بن گئی، سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی، یہ حکومت اسلامی۔ دکھایا جتنے نوجوان ہیں، نہ کسی کو داڑھی بنانے دے رہے ہیں، نہ کسی کو بال بنانے دے رہے ہیں۔ اب کسی نے خدا نخواستہ داڑھی کاٹ بھی لی، اس کو جوتے لگ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا دی۔ ایک جوان کو پکڑ لیا، اس کو کوڑے مار رہے ہیں، ویڈیو بنا لی۔ ہزارہ کمیونٹی کو قتل کر رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، 400 خواتین کی عزتیں لوٹی گئی۔ اتنا ظلم ہوا وہاں پر، کریہ ترین چہرہ دنیا میں دکھایا۔ اب دنیا کے تصور کو بدل دیا۔ پہلے تصور دنیا میں یہ تھا جب حکومت اسلامی آتی تھی، حکومت اسلامی از اکول ٹو انقلاب اسلامی، پہلے یہ تصور تھا۔ اب امریکہ نے 4-5 سال افغانستان میں ایک خود ساختہ حکومت اسلامی کو بنایا اور اسی حکومت سے اتنا ظلم کروایا، بربریت کروائی اور ویڈیو بنا بنا کے نیٹ پہ اپلوڈ کی۔ اب تصور کیا بنا؟ حکومت اسلامی از اکول ٹو طالبان، انقلاب اسلامی لوگ بھول گئے۔ اب پاکستان میں 2006 اور 7 میں اگر کسی شیعہ کو پکڑ کے کہتے ہیں نا حکومت اسلامی چاہیے، نہیں چاہیے،
حکومت اسلامی نہیں چاہیے بھائی، حکومت اسلامی از اکول ٹو طالبان. حکومت اسلامی آئے گی یہ ماریں گے، حکومت اسلامی آئے گی یہ کوڑے ماریں گے، حکومت اسلامی آئے گی یہ قتل و غارت کریں گے. اب پاکستان کا سلجھا ہوا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہتا تھا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے. وہ تصورات کو بدل دیتے ہیں، وہ تمہاری ذہنیت کو بدل دیتے ہیں. اتنا ذہنیت کو بدل دیا، اس کے بعد اپنی بنائی حکومت پر خود حملہ کر کے بتایا کہ ہم نے تجھے حکومت اسلامی سے نجات دلائی ہے. اس کے بعد ویڈیوز دکھائیں کہ باربرز کے پاس اور بال کاٹنے والے نائیوں کے پاس رش لگ گیا کہ لوگ صرف اپنی داڑیاں چھوٹی کرانے میں لگے ہوئے تھے. لائنیں لگتی تھیں، اتنے لوگوں کے بال بڑے ہو گئے تھے جس میں نہ تہذیب تھی نہ ادب تھا، تاکہ تصور بدلا جائے. اور طالبان کی حکومت کے بعد کسی بھی حکومت نے، مصر میں انقلاب آیا، تونس میں انقلاب آیا، لیبی میں انقلاب آیا، کسی بھی حکومت میں جن لوگوں نے انقلاب لائے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں حکومت اسلامی چاہیے. صرف یہ ڈیمانڈ تھی اس حاکم کو ہٹایا جائے. اور کون سی حکومت آئے؟ سیکولر حکومت آئے یا لبرل حکومت آئے. تو دشمن بڑا دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ نشے کی طرح آپ کے ذہنوں پہ کام کرتا ہے. اور کس کے ذریعے سے؟ اس کی بنیاد ہے معاش کے ذریعے سے. یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ کلپنگ، یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان صرف لائکس کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہ کئی جوان اس چکر میں مر بھی چکے ہیں. یعنی انسان اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے تاکہ میرا معاش بن جائے. لیکن دوسری سوچ ہے حسین ابن علی کی سوچ ہے، انسان اگر جان دینی بھی ہے تو قیامت کے لیے جان دو. جو جام شہادت نوش کرنے کا تصور امام حسین نے دیا. دیکھیے انہوں نے جہاد کے تصور کو ختم کر دیا. لفظ مجاہدین پہ پابندی لگائی. ہمارے بھائی جب گئے کینیڈا مجالس پڑھنے کے لیے تو 7 دن وہ جیل میں رہے. 7 دن. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کی کاپیز، موبائل سب کچھ لیا. اور اس وقت یہ پتہ ہے کہ 2006 میں طالبانائزیشن بہت عروج پر تھی. اور انہوں نے اس کی کاپی لی اور اس سے پوچھا بھائی تمہارے اشرے کا موضوع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاد اکبر. وہ جہاد کا جو انہوں نے لفظ سنا ہے، اس نے کہا یہ تو لوگوں کو شہادت کا درس دے رہا ہے. اب ان کو 6 دن لگے سمجھانے میں کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو دشمن جس طریقے سے کام کر رہا ہے ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. اس نے میڈیا بنایا، اس نے فیس بک بنایا، اس نے ٹی وی بنائی، اس نے سنیما بنایا، اس نے سیریلز بنائے. اب دیکھیں پاکستان میں پہلے لوگوں کے دلوں میں سعودی عرب کی بڑی محبت تھی. عوام الناس اور عام ناس کی بات کر رہا ہوں، بڑی محبت سعودی عرب سے. مکہ مدینہ حرمین، مکہ مدینہ حرم. اب کس کی محبت ہے؟ ترکی کی. اب ہیرو کون ہے؟ اردغان ہیرو ہے پاکستان کے مسلمانوں کا. کیوں ہیرو بنا؟ ایک ڈرامے نے کام کر دیا. جب ترکی کے ڈرامے آنا شروع ہوئے، ترکی نے اسپانسر کرنا شروع کیا، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دینا شروع کی، مال معاش، ڈرامے بنائے، بہترین اخلاق، بہترین رفتار آپ کو دکھا دی اور 4-5 بیان دے دیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. اب شرم بھی نہیں آتی. اسرائیل کا ایمبیسی اپنے ملک میں کھولا ہوا ہے اور دھمکی کس کو دے رہے؟ UAE کو کہ تم اسرائیل کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا رہے ہو؟ بھائی پہلے تم خود بند کرو تو پھر تمہیں کہنے کا حق ہے. ہاں کہ خدا نہ خواستہ کہیں کو مسلمان ایران کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل سعودی عرب تھا. سعودی عرب کی شخصیت خراب ہو گئی. اب مسلم امہ سعودی عرب سے نفرت کرتی ہے. جماعت اسلامی کا منہ بند ہے. ابھی کئی عرصے سے میں نہیں دیکھ رہا کوئی بیان آئے. کس منہ سے بات کریں؟ جنہوں نے ریلیاں نکالی اسرائیل کے خلاف، اب وہی ملک اس سے ہاتھ ملا رہا ہے. اب الٹرنیٹ تو چاہیے نا. مسلم امہ کو الٹرنیٹ لیڈر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جس کے پیچھے لگے، جس پہ مسلمان ناز کرے کہ بھائی ہاں میرے پاس میں کوئی لیڈر ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہ نکل گیا تو الٹرنیٹ اردغان کو بنا لو، ترکی کو بنا لو. اب وہ عثمانیہ حکومت، وہ خلافت عثمانیہ. حالانکہ یہی بدبخت خلافت عثمانیہ، یہ حلب کو جو آپ کو شہر دکھاتے ہیں، انہوں نے تاریخ اپنے ڈرامے میں بڑا مسخ کیا. وہاں پر جو حکومت دکھاتے ہیں حلب میں کہ دکھا رہے ہیں وہ عیاش ہیں فلاں ہیں، وہ ساری حکومت فاطمی حکمرانوں کی تھی. پورے حلب میں اس وقت کے شام میں شیعہ حکمران تھے. تو عثمانیوں نے آنے کے بعد سب سے زیادہ جس کو مارا وہ شیعوں کو مارا، تمام تر فاطمی حکومت کو ختم کیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری تقریباً خطے پر وہ قابض ہو گئے تھے
لیکن وہ ایران پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکے تھے. یعنی خود دولت عثمانیہ کو بھی اگر کسی نے شکست دی، وہ ایران میں صفویوں کی حکومت تھی. ان کی حسرت رہ چکی تھی کہ ہمیں ایران قبضے میں آ جائے، لیکن اس وقت بھی وہاں پہ مولا کے چاہنے والے تھے، انہوں نے ان کو شکست دی تھی. تو تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. لوگوں میں دیکھیں نا، محبت کا ڈالنا، محبت کا نکالنا. معصوم فرماتے ہیں الدین الا الحب والبغض، یہ محبت تیرا دین ہے، یہ بغض تیرا دین ہے. فرماتے ہیں الدین الا الحب، دین محبت اور بغض کا نام ہے. جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، جس سے تو بغض کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے. پوری زیارت عاشوراء میں یا لعنت ہے یا سلام ہے، یہی تیرا دین ہے، یہی تمہاری سوچ ہے. جس پہ سلام بھیج رہا ہے وہ تمہارا رول ماڈل ہے، جس پر لعنت بھیج رہا ہے اس سے تمہاری براءت ہونی چاہیے. یعنی تمہارے وجود میں دو چیزیں ہیں، یا تم محبت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے یا نفرت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے. انسان اگر جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے جسم کو قربان کرتا ہے تو کسی کی محبت میں جا رہا ہے. خدا کی محبت میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. علی اللہ اور رسول کی محبت میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے ہیں. حسین اللہ کی محبت میں سر کٹوا رہے ہیں. علی اکبر حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں. جناب زینب خدا کی محبت میں نیزوں کی انیوں کو برداشت کر رہی ہیں. یہ محبت ہے. اور کبھی انسان نفرت میں لڑتا ہے، شیطان کی نفرت میں، فرعون کی نفرت میں. وہ ابراہیم جس نے محبت خدا کی خاطر خود کو آگ میں پھکوا دیا، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج جس سے محبت ہے وہ تیرا دین ہے. کس سے محبت ہے؟ کیا معاش سے محبت ہے یا معاد سے محبت ہے؟ کیا تیرے دل میں قیامت کی محبت ہے، قبر کی محبت ہے، موت کی محبت ہے؟ کہ ماں فرماتے میرے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ موت سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بقا ہے اس دنیا کو. جب تک تو بقا سے محبت نہیں کرے گا اور فنا میں گم رہے گا. ٹاپک سے میں نکل گیا، زکوٰۃ کی گفتگو ہو رہی تھی. تو جب تک انسان، یہ پہلی نشانی، یہ جذبہ ایثار ہے، کیا تو قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس دین کو اور دین کا مورچہ اور اس کی فوج کیا بنی؟ حوزے بنے، مسجد بنی، علماء بنے، طلباء بنے، دینی تنظیمیں بنی. ان کی ڈیوٹی ہے کہ دین کی حفاظت کریں. اگر یہ 5 ارکان کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کا بچہ بے دین بن جائے گا. اگر مولوی کرپٹ ہو جائے تو آپ کے بچے کرپٹ ہو جائیں گے. اب ہم نے کتنا ان 5 مولا کی فوجوں کو مدد کی. پیش امام نماز پڑھانے آتا ہے، تنخواہ 10,000. یہ میں امام کے فوج کی مدد کر رہا ہوں. یہ وہ فوجی جو دین کو بچا رہا ہے، میرے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، تنخواہ 10,000. لیکن میرے بچے کی جیب خرچی بھی اس سے زیادہ ہوگی. میرا بچہ جب پزا کھانے جاتا ہے اس کا خرچہ بھی 5,000 ہے. لیکن جو دین کو بچانے کی جو فوج ہے امام کی، جو دین کو سنبھالنے والی فوج ہے، جو مولانا تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے، روزانہ نماز پڑھائے، جو دین کا درس دے، میں اس کی تنخواہ کتنی رکھتا ہوں؟ 10,000. تو یہ فوج ذلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ فوج خوار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اس کا معاشرے میں اسٹیٹس بالکل لو لیول کا ہوگا. ہماری عزت کس کی؟ صرف خطبہ کی. ادھر ادھر جاتے ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو دین کو زیادہ سنبھالتے ہیں وہ مسجد کو سنبھالنے والے ہیں، وہ مدارس کو چلانے والے ہیں، جہاں پہ علماء پڑھیں، جہاں پہ امام زمانہ کے بچے پلیں. کہ شیخ مفید کا واقعہ نہیں سنا کہ خواب دیکھتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اس کے خواب میں آتی ہیں، پردے میں ہیں، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف 2 بچے ہیں، اور کہتی ہے شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ میرے بچوں. شیخ صبح نیند سے اٹھتا ہے پریشانی کے عالم میں، ارے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، میری جرت میں حسن و حسین کو پڑھاؤں. یہ کیسا خواب تھا؟ شیخ کہتا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور مصلی پہ روتا رہا، پروردگارا اس خواب کی تشریح کیا ہے؟ کہیں مجھ میں غرور و تکبر تو نہیں آ گیا؟ ایسا خواب دکھایا گیا کہ شیخ تو خود کو کیا سمجھنے لگا ہے. کہ پریشان تھا. اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازہ کھولا ایک کالے برقعے میں سید زادی ہے.
جس کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، کہتی ہے شیخ میں بیوہ ہوں، یہ 2 میرے بچے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ کہ ایک سید رضی بنا، دوسرا سید مرتضیٰ بنا، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، کہ تم تک نہج البلاغہ پہنچی، شیخ یہ میرے بچے ہیں جو دین کی سرحدوں کو سنبھالیں۔ سیدہ اپنی طرف نسبت دے رہی ہیں کیونکہ یہ محافظ دین ہیں، اور ہم نے اپنے دین کے محافظوں کو لیے کیا کیا؟ جائیے مدرسوں کا حال دیکھیے۔ پچھلے سال سخت سردی کا موسم، میں نے 5-6 مدرسوں کا وزٹ کیا، سخت سردی کا موسم جس میں کمبل لے کر آدمی سوئے، مضبوط کوٹ پہنے، اپنے بچوں کے لیے 6-6 ہزار کی کوٹ لیتا ہوں، اور اس مدرسے میں گئے کہ ان بچوں کے پاس پاؤں میں جورابیں بھی نہیں تھی۔ ہیٹر تو دور کی بات ہے ان کے کمرے میں، مولانا پیسے ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی سرحدوں کو چھوڑ دیا، آج مدرسوں کے حالات دیکھیں، چھوڑ دیا، میں ان کاموں میں لگ گیا جن سے میرے دین کو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں رہا۔ تو جب فوج امام کمزور ہوگی، جب آپ کے حوزے کمزور ہوں گے، جب آپ کے مدارس طلباء علماء کمزور ہوں گے، تو یقیناً آپ کا دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ناصر امام زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کی جڑوں کو مضبوط کر۔ ایک طرف شیطان ہے جو ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے پورا دین کو کھوکھلا کر رہا ہے، فیس بک، ٹویٹر، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کھوکھلا ہو رہا ہے؟ دین تباہ ہو رہا ہے نا، ایمان جا رہا ہے، حیا جا رہا ہے، غیرت جا رہی ہے، بے پردگی پھیل رہی ہے، کیا نہیں پھیل رہی؟ میری شادیوں میں حال کیا ہے؟ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں کلچر کو کاپی کرتا ہوں۔ مجھے ویسی شادی کرنی جیسی فلاں ایکٹر کی ہوئی، جیسی فلاں محلے میں فلاں جوان کی ہوئی، مجھے ایسی شادی، میں کاپی کلچر کا بہت معتقد ہوں، مجھے ایسی شادی نہیں کرنی جیسی زہرا اور علی کی ہوئی، مجھے ایسے خوشی نہیں منانی جیسے اہل بیت خوشی مناتے تھے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، آج بات کر رہا ہوں، کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ کلچر کتنا ایڈوپٹڈ ہے اور ہم کتنا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آج اگر مولا علی کی ولادت کا جشن بھی منایا جاتا ہے نا، اس میں کیک کاٹا جاتا ہے۔ اب کیک سے میری دشمنی تو ہے نہیں، کیک میں دودھ ہے اور آٹا ہے اور شکر ہے، لیکن کیک کلچر کہاں سے آیا؟ بات کلچر کی ہے۔ آج کوئی بچہ کسی ایسے برتھ ڈے کا تصور کر سکتا ہے جس میں برتھ ڈے کیک نہ ہو؟ یعنی میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں، آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے، اور آپ آ جائیں، مولانا کیک کہاں ہے؟ آتے ہی سوال یہ ہوتا ہے کیک کہاں ہے؟ کیونکہ تصور میں نہیں کر سکتا کہ برتھ ڈے وداؤٹ کیک ہو۔ یہ کس کا تصور، یہ کس کا کلچر ہے؟ ویسٹرن کلچر ہے۔ بھائی برتھ ڈے کیک کیوں؟ ہاں، میں لوگوں کو فروٹ بھی کھلا سکتا ہوں، میں کوئی نئی چیز بنا سکتا ہوں، میں کوئی اپنا کلچرل فوڈ رکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ کہاں سے آیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں، میری حرکتیں، میرے اعمال، میں کس کلچر میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ اب کلچر اچھا برا اس کی بات نہیں کر رہا، کیک کاٹنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایڈوپٹڈ کلچر کتنے ہیں؟ میرے پاس کوئی کریٹیو مائنڈ نہیں ہے۔ اس قوم سے کریٹیوٹی ختم ہو گئی۔ فیس بک بھی تو کسی انگریز جوان نے بنایا تھا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، کیوں پاکستانی جوان ایک فیس بک نہیں بنا سکتا؟ کیوں ہم اپنے شیعہ ڈائریکٹر پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے سیریل اور ڈرامے بنانے والے لوگ نہیں بنا سکتے؟ کیوں ایک شیعہ مالدار پیسے والا کوئی اسلامی طرز کی اخلاقی فلم نہیں بنا سکتا؟ ایکٹر کا کام تو فیس لینا ہے نا، جو کپڑے پہنا وہ پہنے کا، یہی ایکٹر ہے، دوپٹہ اتروا تو اتارے گی، دوپٹہ سر پہ رکھو تو رکھے گی، اس کا تو کام پیسے سے ہے نا۔ آپ پیسہ دیں وہ بہت محجبہ بن جائے گی، ہاں، ارطغرل کی بیوی جیسی۔ غیرت آ گئی تھی نا لوگوں میں، تصور آپ کے ذہن۔ بھائی ایکٹر کا کام ہے ایکٹ کرنا، جو آپ پہناؤ گے وہ پہنے گی، جیسا کیریکٹر دو گے ویسی ڈھل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ تم ایسے ڈرامے نہیں بنا سکتے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ ہے کافہ، جو کام دشمن کرے اسی کے ذریعے دشمن کو شکست دو۔ عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری اور پوئٹری کی بڑی ویلیو تھی، قرآن کو پوئٹری کے انداز میں نازل کر کے ان عربوں کو شکست دی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علاج و معالجے اور حکمت کی بڑی ویلیو تھی، اس زمانے میں کسی عیسیٰ کو بھیجا جو مریضوں کو زندہ کرنا جانتا تھا۔ ہر زمانے میں، کسی زمانے میں لوہے کے کام کی بڑی ویلیو تھی، حضرت داؤد کو بھیج دیا جو لوہے کو نرم کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو اور جنبل کی بڑی عزت اور ویلیو تھی، حضرت سلیمان
اڑنا اور اپنی کشتی کو پرواز کرنا لوگوں کو دکھاتے تھے، جنات کا مقابلہ کرنا جانتے تھے۔ ہر زمانے میں ایک ویلیو ہوتی ہے، آج کس چیز کی جنگ ہے، اس سمت میں یہ جوان جب سوچے، پڑھنے جائے، محنت کرے، اس فیلڈ میں جائے کہ میری زندگی اور دنیا بھی بنے اور دین اسلام بھی بچ جائے۔ اگر یہ سوچ ہو، یہ فوجی بنے گا امام زمانہ کا، جس نے اس امام زمانہ کے نظام کے لیے ایک چھوٹا سا کام بھی کیا ہو، وہ سوشل میڈیا کا کام ہو، وہ فائنینشیل اکنومیکل کام ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ سینما میں، ڈراماز میں کوئی بھی کام کرے، ایسا کام جو لوگوں کے وجود میں اصلاح کو اور بہبود لائے، اور زکوٰۃ تک، یعنی اگر جو مال کما رہا ہے یہ سوچے اگر اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں تو مولا ایک لقمہ حسن کو دیتے تھے، ایک لقمہ کسی غریب کو دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے کہ مولا کماتا میں ہوں اور یہ مال کسی اور کو کیوں دوں؟ امام فرماتا اگر ایسا ہوتا تو جب تو پیدا ہوا تھا دودھ تمہاری ماں کے سینے میں تھا لیکن بنا تیرے لیے تھا، تو خدا دیتا تجھے ہے لیکن تیرا نہیں ہوتا، وہ ہوتا کسی اور کا ہے۔ تو اگر یہ سوچ آ جائے جو سوچ امام حسین کی ہے تو واللہ ہمارے بچے یہ معاشرہ دیندار بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ معاش، معاد، معاش کی محبت انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے، اور قیامت کا ڈر اور خوف بھی انسان سے بہت چیزوں سے اس کو رکواتا ہے۔ ملتا ایک مومن تھا، حسین کا عزادار تھا، جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا یہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا تھا۔ امیر تھا، دولت مند تھا، بڑا نظر و نیاز کرتا تھا، لیکن وقت بدلا اور اس وقت کے بدلنے نے اسے فقیر بنا دیا۔ اتنا غریب ہوا، گھر کا سامان، بیوی کا زیور سب کچھ بیچ ڈالا۔ کہ محرم کا چاند نظر آیا، زوجہ کے پاس کیا کہا کہ اتنے مجلس کے خراجات ہیں، کوئی رقم ہے؟ زوجہ نے کہا رقم تو کچھ بھی نہیں بچی۔ تو اس نے کہا کوئی زیور، کوئی بالی کچھ ہے سونا میں بیچوں تاکہ مولا حسین کی مجلس کرواؤں؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا کہ اگر تو راضی ہو جائے تو حسین کی مجلس ہو جائے گی۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں راضی ہو جاؤں، کیا میں راضی نہیں ہوں کہ امام کی مجلس ہو جائے؟ کہا نہیں، یہ ایک کام ہے اگر تو راضی ہو جائے۔ کہا کیسا کام؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا ہے، اب یہ پرانا زمانہ تھا غلاموں کا، بردہ فروشوں کا۔ کہا اگر تو راضی ہو جائے اس بیٹے کو بازار میں بیچ کے، اس سے جو رقم ملے گی، پیسے ملیں گے، امام حسین کی مجلس کروائیں گے۔ میں نے کہا تم سے پوچھ لوں، ماں کا دل ہے، نازک ہوتا ہے، تمہاری اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ یہ خاتون تھوڑی دیر سوچنے کے بعد رونے لگی۔ تو شوہر نے کہا اتنے میں رونے لگی ہو؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہی، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب بھی حسین کی مجلس سنتی تھی، مصائب سیدہ زینب سنتی تھی، اور یہ سنتی تھی کہ ماؤں نے بیٹوں کو سجا دھجا کر حسین کی قربانی کے لیے بھیج دیا۔ جب قاسم کی مصیبت سنتی تھی کہ ایک گٹھڑی میں یہ لاشا آیا، تو رو کر کہتی تھی بی بی زینب اگر کربلا میں ہوتی، یہ جو میرا بچہ ہے نا اسے تم پہ قربان کرتی۔ تو کہتی ہے کہ جذبات میں یہ جملہ کہہ دینا کتنا آسان ہے، اب جب عمل کی باری آئی ہے تو سوچ رہی ہوں واقعا دل پہ پتھر رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے تو زینب سے کہا تھا تو لے جا میرے بیٹے کو، ایسے لاکھوں بیٹے سیدہ پہ قربان۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو بردہ فروشوں کی بازاروں میں لے کر آیا۔ اس زمانے میں رسم تھی کہ غلام کی ویلیو تب ہوتی تھی جب وہ تندرست ہو، موٹا ہو، ہٹا کٹا ہو۔ اب اس کا بیٹا 14-15 سال کا، لاغر سا، پتلا سا، کمزور سا۔ اس نے سوچا کہ یہ میری مجالس کے اخراجات ہیں، اگر یہ قیمت مل گئی تو بیٹے کو بیچ دوں گا۔ اب کیونکہ نحیف اور کمزور جوان تھا، کوئی اس کی قیمت اتنی لگا نہیں رہا تھا، تھوڑی قیمت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا اتنے بیٹے کو بیچوں گا، مجلس بھی نہیں ہوگی، فائدہ بھی نہیں۔ اب مایوس کے عالم میں کھڑا تھا، کہا اتنے میں ایک عربی لباس میں گھوڑے سوار آیا، چہرے پہ نقاب۔ اس نے میرے ہاتھ پہ آ کے رقم رکھی، اور رقم جو میں نے سوچی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ رقم، جس سے مجلس تو کیا میرے سارے مسائل حل ہو جائے۔
وہ رقم میرے ہاتھ پہ رکھی، میں نے کہا کتنے ہیں؟ کہا یہ رکھ لو، اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہا خوشی خوشی گھر آیا، فرش عزا بچھایا، حسین کی مجلس کروائی، نظر و نیاز کروایا، 3-4 راتیں گزر گئی۔ رات کو سو رہا تھا، مجھے رونے کی آواز آئی، آنکھیں کھولی تو بیوی اٹھ کے رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ افسوس ہو رہا ہے کہ بیٹے کو بیچا ہے؟ کہا نہیں ماں ہوں، افسوس نہیں ہو رہا، مجھے بھی پتا ہے حسین کی مجلس کے لیے دیا ہے، یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرا لال کس حال میں ہوگا، اس کا مولا، اس کا آقا صحیح ہوگا نہیں ہوگا، خیال کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، کہیں مارتا تو نہیں ہوگا، رات کو کھانا کھا کے سویا ہوگا نہیں سویا ہوگا، زمین پہ سویا، بستر پہ سویا، وہ جو ماؤں والے خیالات ہوتے ہیں بیٹوں کے لیے، وہی یہ باتیں کرنے لگی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی رونے لگا، بیٹے کی یاد آئی، دونوں رونے لگے۔ کہ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دوڑے دوڑے گیا اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا، شدت سے بیٹے کی یاد آئی تھی، جب دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے تھا۔ کہ دوڑے دوڑے آیا اور میرے گلے لگ گیا، سینے سے تو لگایا، سینے کو ٹھنڈک تو ملی، لیکن حسین کا چاہنے والا تھا یہ، اس نے فوراً بیٹے کو سینے سے جدا کیا۔ کہ میرے لال میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی بھی حرام کے مال سے حسین کی مجلس نہیں کروائی، مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اس معاش سے حسین کا ذکر کرو جو معاش حلال کا ہو۔ کیوں امام حسین لشکر یزید کو مخاطب کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ملحت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کے لقمے چلے گئے ہیں۔ یہ حرام کا لقمہ حسین کا فرمان سننے نہیں دیتا، یہ حرام کا لقمہ عمل کرنے نہیں دیتا۔ فرمایا میرے لال زندگی گزر گئی، میں نے حسین کی مجلس حلال کے پیسے سے کی۔ کہیں ایسا تو نہیں تو اپنے مولا کو چھوڑ کے آیا ہے، تو اپنے آقا کو بھاگ کے آگے اور ساری رقم حرام ہو جائے؟ کہ بابا مجھے بھی پتا ہے آپ کس نظریے کے ماننے والے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کس کی مجلس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ بابا واللہ میں بھاگ کے نہیں آیا، میرے مولا نے مجھے آزاد کر دیا۔ کہ وہ کیسے، اتنی رقم دی اور تجھے چھوڑ دے؟ کہ بابا آج رات آپ کی یاد آ رہی تھی، میں رونے لگا۔ بابا 3 دن ہو گئے، اس نے مجھے گھر میں ایسے رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھا جاتا ہے، میری ایسے خدمت کر رہے تھے جیسے باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ بابا آج رات جب آپ کی یاد آئی میں رونے لگا، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ تو عرب ہیں لیکن میری زبان میں ایسے بات کریں جیسے آپ کی اپنی زبان۔ کہ میرے لال ہم کائنات کی ہر زبان کو بولنا جانتے ہیں۔ کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ بابا کی یاد آئی ہے، اماں کی یاد آئی ہے۔ کہ اتنی محبت ہے ماں باپ سے؟ کہاں؟ کہ ان کو محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہ پھر تیرے باپ نے تجھے بیچا کیوں ہے؟ کہ مجھ سے محبت ہے لیکن حسین سے محبت زیادہ ہے۔ کون حسین؟ کہ میرا آقا تھا جو کربلا میں شہید ہو گیا، اس کی مجلس کروانی تھی، پیسے نہیں تھے، بابا نے مجھے بیچ ڈالا، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہ اتنا کہنا تھا، اس عرب نے کہا کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ بیٹوں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ کہ جوان کھڑے ہو جا اور جا اپنے باپ کے ساتھ جا کر مل جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہ میں نے تعجب کے عالم میں پوچھا آپ مجھے آزاد کیوں کر رہے ہیں، اور بابا پوچھیں گے تجھے آزاد کیوں کیا، وہ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ کہ میرے لال چلا جا اور میری طرف سے اپنے بابا کو سلام دینا، اور جب پوچھے کس نے آزاد کیا تو کہنا جس حسین کی مجلس رکھوائی تھی اسی حسین نے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے فلسفہ حیات، اپنے وجود کو اپنے بچوں کو حسین کے حوالے کرو اور حسین کے غلام بنو، پھر حسین جانے اور حسین کی آزادی جانے۔ اس طرح لوگوں نے حسین کا ذکر کیا، حلال کا رزق، خلوص کے ساتھ، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ پھر امام فرماتے ہم ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ اے مومن تو یہ مت سمجھنا ایسی مجلسوں میں تو خود آیا ہے، میں نے تمہیں دعوت دے کر بلایا ہے۔ یہ مجلس بھی رزق ہے عزیز، جس طرح مال دولت کھانا پینا اولاد رزق ہے، یہ مجلس بھی رزق خدا ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، جسے خدا عطا کرتا ہے اسے ہی یہ رزق ملتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائے۔
اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، جس مولا کو ظالموں نے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ پتھر مارتے تھے، کہتے تھے یہ باغی ہے۔ باغی کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی جو دین سے نکل جائے، جو دین کی مخالفت کرے اسے باغی۔ نواز رسول کو ایسے کہتے تھے، اور بی بی زینب پتھر کھاتی تھی لیکن پورے سفر میں کہتی تھی میرا بھائی نمازی ہے۔ الزام لگائے جاتے تھے آل رسول پر کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شام والوں نے سنا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو سوال کرتے تھے علی مسجد بھی جاتے تھے۔ اتنی کردار کشی، یہ دشمن کی سازش ہے کہ دین کو کھوکھلا کرنا ہے تو جو دین کے اساس ہیں ان کے کردار کو خراب کر دو، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کی صدا بلند، وعلی اولاد وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ان قیدی بیبیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا۔ کسی ذاکر نے کہا 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ کسی نوجوان نے ذاکر پہ اعتراض کیا کہ ذاکر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے زینب عباس کی طرح گری؟ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ ذاکر نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، جواب امام زمانہ سے لے لو، جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان ماں اور پھپھیوں پہ وہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے مدد یہ وہی ہاتھ ہیں جنہیں کبھی علی چوما کرتے تھے۔
میں کہوں گا خدا کسی شیعے کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی عزادار کو زینب کا قیدی بننا نہ دکھائے۔ لیکن کچھ ایسے مومنائیں تھیں جنہوں نے سیدوں کو اس حال میں دیکھا۔ ایک مومنہ تھی جب بالکل چھوٹی تھی، زینب اسے گھر لے گئیں۔ یہ یتیم تھی، اسے حسین نے پالا، قرآن زینب نے پڑھایا۔ جوان ہوئی، حسین نے شام میں شادی کروا دی۔ ہر سال مدینے آتی تھی، مولا کی زیارت کرتی تھی۔ اس سال بھی کربلا کے واقعے سے پہلے مدینے گئی، حسین کے گھر گئی، قدم بوسی کی، شکایت کرتی ہے، کہتی ہے مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب ہے، میرے مولا نے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالا کرتے، مجھے قرآن میری بی بی نے پڑھایا۔ شاگرد زینب کے مولا ہر بار کہتا ہے تیرا حسین کب آئے گا، بلا اپنے گھر میں دعوت دے، میں تیرے حسین کی دعوت کروں گا، تیرے مولا کے لیے بڑے سفرے لگاؤں گا، مولا کب میرے گھر آئیں گے۔ امام کو بڑا پیار آیا، پیار سے کہا شیریں شیریں ہم آئیں گے پر تو پہچانو گی نہیں۔ شیریں نے کہا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ بڑا پیار آیا حسین کو، فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ شیریں حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا، جی میرے مولا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خیال رکھنا۔ شیریں کہتی ہے سمجھ نہیں آیا حسین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چلی گئی اپنے وطن، عزیزو وقت بدلا، زینب کا قافلہ لٹا، چادر لٹی، یہ قافلہ بازار میں آیا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ قیدی بیویوں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا، کہتا شیریں ہمیشہ کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کا خیال رکھنا، ارے میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، میں نے ایسی 4 سال قیدی نہیں دیکھے۔ شیریں بڑے مظلوم قیدی ہے، اور جس کے کان بھی زخمی ہے، اور رخساروں پہ نیل داغ ہے۔ تیرے مولا کی وصیت تھی، شیریں نے کہا جلدی کرو، قیدیوں کو گھر لے کرو۔ جلدی جلدی سے شیریں نے سفرہ بچھایا، پانی سفرے پہ رکھا، گھر کا کھانا سفرے پہ رکھا، یہاں قیدی بیویاں گھر آئی، عجیب
منظر ہے جسے زینب نے حجاب سکھایا اس کے سر پہ چادر ہے لیکن علی کی بیٹی قافلہ گھر میں آ گیا شیرین کہتی ہے قیدی بیویو پانی پینا ہے پی لو کھانا کھانا ہے کھا لو میں تجھے روکوں گی نہیں یہاں قیدی بیوی نے کہا مومنہ پانی نہیں چاہیے وہ کھانا نہیں چاہیے ہم بڑے مظلوم ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا کسی نے ماتم کرنے نہیں دیا اگر اجازت ہو تیرے گھر میں رو لے اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے کہاں قیدی بیوی ہو جتنا رونا ہے رو لو جتنا ماتم کرنا ہے کر لو وزادارو اجازت کا ملنا تھا قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے علی اکبر کے پیاسے بابا اے علی اکبر کے غریب بابا جیسے اکبر کا نام سننا تھا شیرین کا قیدی بیوی چپ ہو جا اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے اللہ مدینے والوں کی خیر کرے قیدی بیویوں نے کہا شیرین تیرا گھر ہے اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو یہاں کوئی اور بیوی اٹھی اور بیان کیا اے عباس کے پیاسے بھیا اے عباس کے غریب الوطن بھیا شیرین کھڑی ہو گئی قیدی بیوی عباس کا نام نہ لے عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے پھر قیدی بیویاں بیٹھ گئی شیرین کہتی ہے قیدی بیویوں اگر تیرے مولا کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اے سکینہ کے پیاسے بابا اے سکینہ کے غریب الوطن بابا اب شیرین سے رہا نہیں قیدی بیویوں یہ تو مدینے والوں کے نام ہے کون ہو کہاں سے آئی ہو اللہ میرے مولا کی خیر کرے اللہ میرے حسین کی خیر کرے کہتی ہے قیدی بیویوں آخری مہلت دیتی ہوں اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو عدالارو اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا اب شیری کو سمجھ نہیں آیا بی بی زینب کے قدموں میں گری ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے
تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا، او شیریں مہمان آ گئے، انا زینب بنت علی، او میں ہی زینب ہوں، او شیریں تیرا حسین آ گیا، تیرا علی اکبر آ گیا۔ یہ سننا تھا، شیریں بے ہوش ہو گئی۔ اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان کر، ہم سب کو سیرت علی اور اولاد علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ گریہ یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع